اور سر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس والا معاملہ ہے، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ چونکہ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا نا کور کمیٹی کا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے ان کے خلاف، تو وہ جا چکے ہیں، کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ فیصلہ کور کمیٹی کا نہیں تھا، کور کمیٹی نے یہ فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کا تھا، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے، اٹک جیل سے یہ ہدایات دی تھی کہ اگر فاضل چیف جسٹس صاحب مقدمہ اپنی عدالت سے ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اور بھی آنریبل جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ بامر مجبوری جو ہے 6-7 ان کے شکایات یا الزامات ہیں، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ چاہے مجھے سپریم جوڈیشل کونسل جانا پڑے لیکن یہ مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ یا تصفیہ مجھے فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور نہیں ہے۔ تو ابھی تک جو ہے اس امر پہ کوئی ابھی تک ہم نے عمل درآمد نہیں کیا ہے، نہ کوئی ہم نے فردر کوئی ایکشن لیا ہے، کیونکہ چیف جب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس ایشو پہ ان سے گفتگو ہوئی، اور وہ معاملہ جو ہے ابھی تک حتمی نہیں ہے۔ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ابھی تک حتمی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے۔ اور مروت صاحب وہ مسئلہ، اس پہ آپ کی کوئی تشفی ہو گئی؟ آپ نے کچھ عرصے پہلے خود بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر، ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر جناب غدار ہیں، وہ ہماری میٹنگ کی انفارمیشن ہمارے مخالفین کو پاس کر دیتے ہیں، میری اپنی جان کو خطرہ ہو گیا ان کی وجہ سے۔ پھر آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دی کہ آپ نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، تشفی ہو گئی آپ کو اس پہ؟ مسئلہ ہو گیا؟ نہیں، تشفی تو تب ہوگی جب چیئرمین پی ٹی آئی اس پہ فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ ہوا ہے۔ کور کمیٹی کی پروسیڈنگ ریکارڈ کی گئی کئی دفعہ، اور پھر علاوہ دیگران کے اس کو میڈیا کے ایک اینکر پرسن کے ساتھ شیئر کی گئی، انہوں نے باقاعدہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہماری پروسیڈنگ جو ہے وہ چلائی، اور وہی چیزیں عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ جی یہ لیک ہو رہی ہے اور یہ چلائے جا رہے ہیں، اور یہ چیز بالکل مسلمہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہیں ایسے افراد ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آئیں گے یا وہ کوئی حتمی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی اور ساتھ میں یہ وضاحت بھی دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داران کون، اور آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ افراد مجھے لگتا ہے ذمہ داران ہیں؟ جی، چیئرمین پی ٹی آئی کو علم ہے، پہلے سے جیل جانے سے پہلے ان کو علم تھا۔ ایک وقت میں انہوں نے ایک فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اس پہ عمل درآمد روک دیا تھا، اور جب یہ چیزیں ان کو نوٹس میں لائی جائیں گی کہ کور کمیٹی، کیونکہ اب ان کی وجہ سے کور کمیٹی پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، کوئی بات جو ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو علم ہے جب تک یہ ان لوگوں سے کور کمیٹی کی صفائی نہیں ہوتی ہے، آپ کی کوئی بھی بات راز نہیں ہے آپ، اور اسی وجہ سے جو کور کمیٹی میں اب سنجیدہ یا سیریس یا سیکرٹ معاملات جو ہیں وہ اب ان کو ڈسکس کرنے سے اجتناب برتا جا رہا ہے۔ آج یہ شور کے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا انسان کو لاپرواہی کر دے کہ جناب ریکارڈ کر کے کسی اینکر کو دے دی، خبر کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، غیر ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں انٹینشنلی کور کمیٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اندر سے اوپر سے ساتھ ساتھ ہیں، اندر سے خلاف ہیں، اور باقاعدہ خبریں لے کے مخالفین کو پہنچاتے ہیں، دونوں الگ الگ باتیں نا۔ تو آج یہ شور کی صرف لاپرواہی والا معاملہ نہیں ہے، اس سے آگے کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو مبالغہ آرائی کر رہے ہو؟ جی بہت ہی آگے کا معاملہ ہے، اور یہ میں صرف میری کوئی شکایت نہیں تھی، میں نہ پارٹی کے معاملات میں کوئی مجھے شوق ہے، یہ شکایتیں وہ لوگ لائے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے نوٹس میں جن کو ورغلایا گیا تھا انہی لوگوں کی طرف سے کہ آپ پریس کانفرنس سے کریں، آپ جائیں جوائن کریں دوسری پارٹیز کو، اور وہ لوگ ابھی تک جو ہیں کور کمیٹی میں موجود ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ شکایات انہی لوگوں نے کی ہے۔ تو لہذا یہ بڑی سیریس جو ہے ایلیگیشن ہے اور سیریس میٹر ہے، اس کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اور اب اس ایشو پہ میں مزید اس لیے بات نہیں کروں گا کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب جو ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی کے جانے کے بعد معاملات کو زیادہ تر وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مجھے اس چیز سے بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے خالی اگر ایک آخر میں اگر ایک اسپیسیفک بات کی اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا، صرف قریشی صاحب سے متعلق، وہ اس لیے کہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جو کہ باہر بھی تھے، اب تو وہی باہر نہیں ہے، وہ باہر بھی تھے، علل اعلان اپنے چیئرمین کے ساتھ بھی کھڑے تھے، آپ لوگ تو لائرز ہیں نا، وہ تو ظاہر پیور سیاستدان، باہر بھی تھے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑے تھے، سارا نظم و نسق بھی سنبھالے ہوئے تھے اور گرفتار بھی نہیں ہو رہے تھے، اور اچھی باتیں نہیں ہو رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو کہیں سیٹنگ ہے اس لیے وہ باہر ہیں۔ تو قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا آپ کو، یا تھا آیا ہے؟
شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے نہ میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے صحیح، اور نہ ان کی طرف میرا کوئی اشارہ ہے. بالکل ٹھیک، یہ وضاحت کر دیا بالکل صحیح. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ مروت صاحب آپ کو ان نٹ شیل لگتا کیا ہے؟ لیگل حوالوں سے تو آپ نے بتا دیا ساری تفصیل بات کر لی، لیکن آپ کو جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں پریکٹیکلی لگتا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ ہفتے یا مہینے آپ کے کلائنٹ کے، آپ کے چیئرمین کے جیل میں ہی ہیں کہ ایک کیس سے رہا ہوں گے تو انتظار کیا جائے گا کہ یہ ختم ہو جائے، اس کی بیل ہو جائے، پھر دوسرا کیس شروع ہو تاکہ اس کی بیل کرانے جب تک آپ لوگ جائیں پھر 15-20 دن نکل جائیں؟ آپ کو لگ رہا ہے معاملہ ایسا چلے گا؟ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی، میں آپ کو بالکل چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیم یا کیا اسٹریٹجی جو ہیں کھیلی جا رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے مصائب یا تکالیف کا آغاز اس روز سے ہوتا ہے جس روز ان کی اپیل میں سزا سسپینڈ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سزا 25 یا 24 دن بعد سسپینڈ ہوتی ہے، اور یہی گراؤنڈ، یہی میرٹ پہلے روز بھی تھے. تو لہذا جب پہلے روز پہ ان میرٹ پہ سسپینڈ نہیں ہوئی، اس دوران اس وقت کا جو ہے فائدہ اٹھایا گیا، اور اس فائدے کے نتیجے میں 25 ضمانت کی درخواستیں چیئرمین پی ٹی آئی کی خارج ہوئی، سائفر کا کیس جو ہے رجسٹر ہوا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو اسٹریٹجی بنائی ہے، آپ نے دیکھا چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو تقریباً 26 دن ہونے کو ہے. جی لیکن انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر میں گرفتاری جو ہے یا سائفر کا جو معاملہ ہے وہ نوٹس میں ہمارے آ جاتا ہے، یعنی کہ 26 دن کے بعد. صحیح ہے. اب اس میں ضمانتیں جو ہیں یہ راؤنڈ چلے گا اور اس پہ مزید ایام ضائع ہوں گے. اس کے بعد ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ نیب کیس میں ان کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ملزم کسی ایک کیس میں گرفتار ہے تو اس کو تمام کیسز میں گرفتار تصور کیا جائے گا. انہوں نے گیم یہ کھیلنا ہے کہ پہلے ایک نیب کیس میں گرفتار کریں گے، اس میں ریمانڈ کے لیے استدعائیں کریں گے، اور چونکہ الوی صاحب کے حج پہ جانے کی وجہ سے وہ ریمانڈ کی میعاد 30 دن ہو گئی ہے. تو 2 نیب کے کیسز ہیں، یہ 60 دن ان کے خیال ہوگا کہ 60 دن ہم اس ریمانڈ پہ ضائع کریں گے. اس کے بعد نیب کے کیسز میں ضمانتوں کی درخواستیں بھی جو ہیں وہ بھی کچھ وقت لیں گی. تو لہذا 3-3.5 مہینے کا ان کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ہم اس دوران جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو رکھ سکیں گے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس حوالے سے اپنی ایک اسٹریٹجی مرتب کی ہے، اور چونکہ وہ اگر ہم پبلک کریں گے تو وہ اس کے لیے کوئی اور جو ہے طریقہ دریافت کر لیں گے، تو لہٰذا وہ اب میں شیئر نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.